اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن کر اس سے مت پھرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں۔ بے شک سب جانوں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر انہیں اب سنا دے تو منہ پھیر کر بھاگیں تو اللہ انہیں سنا دیتا، اور اگر اب سنا بھی دے تو منہ پھیر کر بھاگیں۔ تو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن کر مت پھرو، یعنی قرآن کی شکل میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے نمونے میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ اب اس پیغام کے پہنچ جانے کے بعد اس کے حکموں پہ عمل کرنے سے پیچھے مت ہٹنا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں۔ وہ جن پر تم سے پہلے اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول اترے، اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں، مگر ان کتابوں کا علم حاصل کر لینے کے بعد بھی، اس میں دیے احکام کو جان لینے کے بعد بھی، وہ کتابیں جن رسولوں پر اتاری گئیں ان کے عمل کے نمونے دیکھ لینے کے بعد بھی جو لوگ پھر گئے، نافرمان ہو گئے، جنہوں نے سن کر بھی نہ سنا، علم آ جانے کے بعد بھی عمل نہ کیا، تو ان جیسے مت ہو جانا کہ تمہارے پاس بھی اللہ کا کلام پہنچ چکا، اس کا حکم، اس کا رسول پہنچ چکا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بری حالت، برا عمل اس جان کا ہے، اس انسان کا ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن جائے، سب کچھ سنتے ہوئے بھی بہرا بن جائے، بے عمل بن جائے، زبان ہوتے ہوئے بھی، بیان ہوتے ہوئے بھی گونگا بن جائے، نہ نیک عمل کیا اور نہ نیک عمل کی طرف ترغیب دی، اور جو حق سے منہ موڑ گیا۔ اگر اللہ ان میں بھلائی جانتا کہ ان کا رجحان نیکی کی جانب ہے، نیت نیک ہے، حق کی راہ کی جانب تلاش ہے، تو جو توفیق مانگتے ہیں، جو راہ تلاش کرتے ہیں سچائی کی، اندھیرے میں شمع کی جانب، وہی ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جو دیکھنا چاہتا ہے، جو اندھیرے سے نکلنا چاہتا ہے، جو برائی سے، گناہ سے باہر آنا چاہتا ہے، تو اگر اللہ ان میں ایسی بھلائی کی خواہش دیکھتا تو انہیں ضرور نکال دیتا، ضرور کوئی راہ بنا دیتا کہ وہ سننے والے ہو جائیں، عمل کرنے والے ہو جائیں، تو رب ان کے لیے اندھیروں میں روشنی کا بندوبست کر دیتا، اور اگر اب ان کے لیے ایسا کرے بھی تو ان کی نیتیں، ان کی خواہشیں دنیا میں اندھیرے میں رہنے کی ہیں، وہ ایسی روشنی سے دور ہی بھاگتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو، جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بے شک اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کا حکم مانو جس میں تمہاری زندگی ہے، جو روشنی ہے، ہدایت ہے، آگے بڑھنے کی، راہ مستقیم پہ چلنے کی، اللہ کی رضا کی، تو جان لو، تم سمجھ لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ پھر آدمی اور اس کا دل، آدمی کون ہے؟ تم کون ہو؟ سوچ کہ آدمی سوچ ہے، باقی ہڈیاں اور گوشت ہے، تو اللہ تمہاری سوچ یعنی تمہارے شعور اور تمہارا دل یعنی تمہاری خواہش کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگر تم نیکی کی جانب کان لگاؤ گے، اگر تم ایک نیک انسان ہو لیکن تمہارا رجحان کسی وجہ سے، تمہارے کسی حواس کی بنا پہ، کچھ دیکھنے کی بنا پہ، کچھ سننے کی بنا پہ کسی برائی کی طرف ہو گیا، تو اللہ تمہاری اس خواہش اور عمل کے درمیان آ کر تمہیں اس کام سے باز کر دیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ یہ خدائی شعور ہے جو انسان کو گناہ کے ارادے سے، گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے، درمیان میں مداخلت کر کے، حائل ہو کر تمہارے دل اور شعور کے درمیان آ کر تمہارا ارادہ خیر کی جانب مضبوط کر دیتا ہے۔
یعنی گناہ سے بچنے کا تمہیں راستہ دکھا دیتا ہے، اور جس شخص کا ارادہ ہی نیت ہی نیکی کی نہ ہو تو اللہ پاک ایسے انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اسے پھر نہیں سناتے، اور ایسوں کو پھر کون سناتا ہے؟ کون؟ تو کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پہ اترتے ہیں، وہ سنی ہوئی باتیں پہنچاتے ہیں، اور ان کی اکثریت جھوٹوں کی ہے۔ سنی ہوئی باتیں، دنیا کی باتیں، فریب کی باتیں تو اللہ ایسوں کے دل سے نکل جاتا ہے۔ جب روشنی ان کے دل سے نکل جاتی ہے تو اللہ ایسوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ نیک انسان کا ساتھی تو رب خود ہے کہ اگر وہ نیت کا برا نہیں اور انجانے میں کوئی غلطی کی جانب بڑھنے لگا تو رب اس کی خواہش اور شعور کے درمیان آ کر اسے راہ دکھا دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ اور البتہ اس عورت نے تو اس پر ارادہ کر لیا تھا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ٹال دیں۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، بے شک ان کے دل میں برائی اور بے حیائی کی طرف کوئی رغبت نہ تھی مگر عورت کے بہکاوے کی وجہ سے، وقتی طور پہ ان آنکھوں اور کانوں کی بدولت، ان حواسوں کی بدولت، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ارادے سے بچا لیا، ان کی خواہش اور عقل کے درمیان آ کر رخ عقل کی جانب کر دیا۔ اور جو انسان اندر سے برائی کی جانب ہو تو، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے، پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ دل سے چلا گیا اور شیطان نے اب اس کی خواہش اور شعور کو مائل کر دیا گناہ کی جانب کہ بچانے والا تو چلا گیا۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تم اس فتنے سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہ پڑے گا، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو فتنہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے۔ آج ساری دنیا میں کرونا ہوا پڑا ہے، گناہ گار بھی اسی عذاب کا شکار ہیں، نیک لوگ بھی اسی عذاب کا شکار ہیں، سب پابندیوں میں ایک ہی طرح جکڑے گئے ہیں۔ کیا وجہ ہوئی کہ اس فتنے کا شکار ہر کوئی ہو گیا، ہر ایک کی زندگی پہ اتنا اثر پڑا، کیا بڑا، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا عورت، کیا مرد، کیا نیک، کیا بد۔ تو یہ فتنہ جو ایک نمونے کی شکل میں آیا اور ساری دنیا کے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، تو تم اے ایمان والوں اب بچو اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے کہ کہیں اس سے بڑے عذاب کا شکار نہ ہو جانا، باوجود اس کے کہ تم ایمان والے ہو، باوجود اس کے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو، تم مسلمان، خاص کر عربی دان مسلمان، تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، اس کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں لگا کر، تو تم سارے تباہ ہو جاؤ گے۔ وہ فتنہ جو سر پہ آیا کھڑا ہے، جس کی پیشن گوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، یہ فتنہ جو خوف بنا تمہارا کہ کہیں تم غریب نہ ہو جاؤ، تو کیا تمہارا بھروسہ اپنے رب سے اٹھ گیا؟ تمہیں اپنے پہ یقین نہ رہا؟ تو یاد کرو اس وقت جب تم تھوڑے تھے، ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ بنا دیا، اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر کرو۔ تو جب تم کچھ بھی نہ تھے، سوائے صحرا تھے تمہارے پاس، اتنا مال، اتنی سلطنتیں بنا دی میرے رب نے، تو اب کیا ہوا؟ اب جو تم غریب ہو جانے سے ڈر گئے اور تمہارا خزانہ ختم نہ ہو جائے تو تم نے اللہ کے دشمنوں کے پیچھے دوڑیں لگا دی، ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، اپنے ایمان کو بھول گئے۔ کلمہ پڑھتے ہو،
اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہو، تو کیوں تم اس فتنے کا شکار ہو گئے کہ تم ختم ہو جاؤ گے؟ زندگی موت رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا اللہ کے دشمن دیں گے تمہیں دولت؟ وہ زندگی دیں گے، وہ دنیا کی نعمتیں سہولتیں؟ تو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو اللہ کے حکموں کو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ مت ڈرو تم اپنے رب کے ہوتے کسی غریبی مفلسی کو، مت سمجھو کچھ، یہ تمہیں تمہارا دشمن ڈرا رہا ہے، اور تم اس سے اس طرح ڈر رہے ہو جیسے وہ مالک ہیں جہان کے۔ اپنے مال کے ختم ہو جانے سے مت ڈرو، اپنی اولادوں کے لیے حرام مت اکٹھا کرو، یہ سب تمہاری آزمائش کے لیے دی گئی ہیں۔ اولاد دی اور اب تم ان کی خاطر اس رب کی نافرمانی کرو گے جس نے تمہیں اولاد دی؟ تو واپس مڑاؤ اس راستے سے، ورنہ سب کے سب مارے جائیں گے، ہلاک کر دیے جاؤ گے، پھر کوئی کلمہ گو ہو یا کافر ختم کر دیے جائیں گے ایک ساتھ۔ تو اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اس سے ڈرتے رہو گے، تو اللہ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تمہارے اچھے انجام کا، تمہاری اگلی زندگی کا اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، اور یاد رکھو کہ اللہ انسان کے شعور اور دل کے درمیان آ جاتا ہے، وہ نیک انسان کے دل میں رہتا ہے، سب سے اچھا ساتھی ہے، محبت کرنے والا ہے، وہی ہے، وہ نہیں، وہ دل سے چلا گیا تو کوئی نہیں بچائے گا، کوئی بچانے والا نہیں، پھر دل میں وہ آئے گا تمہارا دشمن۔ اپنے رب کو ناراض نہ کرنا رب کو ناراض، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیو، بیٹے بیٹی ہو، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔